عمر میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر پاکستان۔ ناظرین کرام، باخبر پاکستان کا ایک خاصہ رہا ہے۔ جب سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا، ہم نے 3 دن کا پروگرام رکھا۔ اس 3 دن کے اندر ہم نے پہلا دن رکھا ذکر سرکار کے نام سے، کہ ہم صرف سرکار کا ذکر کریں گے، سرکار کے اوصاف بیان کریں گے، ذکر کریں گے آل نبی کا اور ذکر کریں گے صحابہ اکرام کا۔ اور یہی وہ اصل مقصد تھا ہمارے پروگرام کا، اور یہی منشور تھا کہ ہم نے سرکار کے ذکر کو وسیع کرنا ہے۔ ہم نے ان کے ذکر کو وسیع کیا کرنا ہے؟ وہ تو خود کائنات کے مالک ہیں، ان کا نام لے کے ہم عزتیں پاتے ہیں، ان کا نام لے کے آج جو وقار ہے، جو لوگ پیار کرتے ہیں، یہ سب ان کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ میں ان کے نالین پاک کا صدقہ بھی کیا کہوں، ان کی جوتیوں کی خاک کے خاک برابر بھی نہیں ہم لوگ، لیکن وہ پیار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے عاشق ہیں، تو ہم عزتیں پاتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ہم مسلمانوں کی دل آزاری کر دیتا ہے، ان کے ذکر کو تو کوئی آج تک نیچے نہیں کر سکا، لیکن گستاخانہ خاکے، جو گستاخانہ خاکے ان کے بنا کے ہم مسلمانوں کو، بلکہ کائنات کے ہر مذہب کے وہ نبی ہیں، اور وہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے تو ہر کسی کو پیار دیا ہے۔ اگر کوئی ان پہ کچرا پھینکتا ہے، یہودی تو جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، تو وہ ایمان لے کے آ جاتی ہیں۔ ایسی کئی ہزار مثالیں ہیں جو ناظرین کرام ہم دیتے رہیں، دن کم پڑ جائیں گے، لیکن آقا کے فضائل کم نہ ہوں گے۔ اور آپ ان کے خاکے بنا کے ہم مسلمانوں کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ روئیں خون کے آنسو ہم لوگ، کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے تو کچھ سن نہیں سکتے، تو کیا ہم آقا کے بارے میں یا ان کی گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دیں؟ ہمارے حکمران جو ہیں وہ چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی دہلانے والا ہے ہی نہیں۔ اور جو عزتیں پائی ہیں انہوں نے، یہ سب انہی کے صدقے سے پائی ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ تو جب بنے گا نا، جب مدینہ کے وارث، مدینہ کے مالک، جنہوں نے بت توڑے آ کے، آپ ان کی ناموس پہ جب بات آتی ہے تو خاموش اور بس چھوٹا سا لفظ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مذمت کریں گے۔ مذمت سے پیٹ نہیں بھرے گا مسلمانوں کا، ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ اگر آپ آواز بلند نہیں کریں گے تو ہم عاشق رسول ہیں، اتنا جذبہ ہمارے اندر ہے کہ ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اور آج ناظرین کرام جمعہ کا دن ہے، آج کئی پارٹیز ہیں، کئی سرکار کے عاشق ابھی روڈوں پہ نکلے ہیں، اور یقیناً ہم بھی ابھی اس پروگرام کے بعد جائیں گے۔ اور کل ملت اہل سنت خادم حسین رضوی، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ صبح 9 بجے سے وہ تا دیر تک ریلی نکالیں گے، اور اس میں شیعہ سنی جتنے بھی دیوبندی ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، سبھی عاشق رسول ہیں۔ جو عاشق رسول ہے وہ کسی مذہب کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں تمام فرقہ واریت کو چھوڑ کے سرکار کی محبت میں نکلنا ہے، اور جب ہم نکلیں گے تو اس غلیظ انسان کو پتہ چلے گا، کہ جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین سمجھوں گا، کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عاشق رسول ابھی زندہ ہیں، اور تیرا منہ توڑنے کا جذبہ آج بھی ہم رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی موضوع پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، اور ہم نے جو آج کا دن، جو جمعے کا دن ہے، ہم نے سرکار کی ناموس کے حوالے کیا ہے، اور آج ہم نے سرکار کی بات کرنی ہے، اور جو گستاخانہ خاکے بنا کے ہم مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر اس نے للکارا ہے، آج ہم نے اس کو جواب دینا ہے۔ آج ہم نے احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، سرکار کے ذکر کو لے کے، ان کی ناموس کو لے کے ہم نے آج بات کرنی ہے۔ تو ناظرین کرام چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے آج ذکر سرکار میں، جو ہمارا سیگمنٹ جمعے کو ہوا کرتا ہے۔ ہم ہر جمعے کو ایک ثنا خوان کو یہاں مدعو کرتے ہیں، آج بھی ہم نے اس کو مدعو کیا ہے۔ میری بہن بہت اچھا پڑھتی ہیں، اور پروردگار نے بڑی عزتوں سے ان کو نوازا ہے، مختلف ٹی وی چینلوں پہ آپ نے ان کو سماعت کیا ہے۔ میری مراد ہے مہک اسامہ سے۔ السلام علیکم مہک، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا کہیں گی سرکار کے بارے میں جو گستاخانہ خاکے اس غلیظ نے بنائے ہیں؟ تو آج ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنی ہے۔ آپ سرکار کی ثنا خوان کے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ان کے ذکر کو تو آپ کرتی ہیں، جب ان کے ذکر کوئی گستاخی کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کہ وہ بس میں صرف اتنا دیکھتی ہوں کہ وہ
कम अकल है, उसको मेरे सरकार के बारे में मालूम नहीं कि वो क्या हस्ती हैं। बिल्कुल नाज़रीन किराम, हर बंदा यही, वो कम अकल तो छोटा लफ्ज़ है, वो गुस्ताख है और वो लानती है, वो लानत, जितनी लानत उस पर की जाए वो कम है। नाज़रीन किराम, आज हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत शख्सियात हैं। सना ख़ानी का गुलदस्ता भी आज हमारे दरमियान होगा। उलमा इकराम से आज हमने बात भी करनी है, तो मैं बिना किसी तमहीद के चलता हूँ अपने बड़े खुश लहन, और परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र करते हैं दुनिया के हर कोने में जाके। मेरी मुराद है अल्लामा सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी साहब से। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अल्लामा साहब? ठीक है, ठीक ठाक है, खैर हाफिज़। आज भी आप यहाँ पर सरकार की नामूस पे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि आज आपने वक्त निकाला हमारे दरमियान। नाज़रीन किराम, चलते हैं हमारे अगले मेहमान जो कि इस बाखबर के कोऑर्डिनेटर भी हैं और सारी मार्केटिंग और तमाम फ्लोर को देखते हैं। मेरे बहुत अच्छे भाई मास्टर बिलाल सना खान है सरकार के। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमने इस तारीख को रकम किया है कि सरकार के नामों पे बात करनी है। बिल्कुल ये शर्फ हमें हासिल हो रहा है, मेट्रो वन को भी ये शर्फ हासिल हो रहा है कि जो पूरी दुनिया के अंदर गुस्ताखाना खा के बनाए जा रहे हैं, और वही बात कहूँगा कि रहेगा यूँ ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तो ये जलते रहेंगे और इंशाअल्लाह इन्हें हम जलाते भी रहेंगे। बेशक हमने उनके, अच्छा हमने उस गुस्ताख की तस्वीरें बना के जलानी नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उन तमाम प्रोडक्ट को पाकिस्तान से बंद कर दे कि जिसकी वजह से उनका बिज़नेस चलता है, तो वो खुद ही जल जल के मर जाएंगे। खैर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चलता हूँ अपने अगले मेहमान की जानिब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, और ये वो सना ख़ान है कि जिसका कलाम पढ़ के जिनको कोई जानता नहीं था उन्होंने अपनी पहचान बनाई। लेकिन ये मुनाफ़क़त हुआ करती है, इसकी बख्शिश तो है ही नहीं। रोज़े महशर में ये गिरेबान पकड़ सकते हैं, उनका इनको हक़ हासिल है, क्योंकि ये सैयदज़ादे हैं, सादात हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जिसका कलाम हो उसका नाम ले लिया जाए तो उसका दिल अच्छा होता है। मेरी मुराद है सैयद आफ्ताब अली कादरी से। आफ्ताब भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। परवरदिगार ने आपको बड़ा नवाजा है। वो आपका कलाम है ना, खैर नहीं खैर नहीं खैर नहीं है, गुस्ताख है मोहम्मद तेरी अब खैर नहीं है। आज हमने इनको इस कलाम के लिए यहाँ मदू किया है कि इन्होंने जब पहले गुस्ताखी हुई, आफ्ताब भाई, तो आपका ये कलाम आपने पढ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 ग़ालिबन 10 या 11 में मैंने इस कलाम को पेश किया था, और हम लोग कम बेश 10 साल होने को है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर के सदक़े में ये कलाम चलता है, लोग सुनते हैं, मोहब्बत है, और अक्सर मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं, और मैं भी जब कभी खुद सुनता हूँ तो मुझे भी मतलब यकीन नहीं होता। अमर कलाम ये दिया आपने, मैंने अमर कलाम को पढ़ा है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी दीगर जो है वो तराने पढ़े हैं, नामुस रिसालत के, और दीगर पढ़े हैं, लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा जिसको आप कहेंगे मकबूलियत, वो इसी तराने को मिली। इस बार भी मैंने कलाम पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो इस तरह का तराना था कि जो मिलाद के हवाले से। बिल्कुल आफ्ताब भाई, आपसे जानेंगे क्योंकि आप तो सरकार के ज़िक्र को वसी करते ही आए हैं, और मज़ीद अल्लाह पाक आपकी तौफ़ीक़ात में बिलाल भाई हैं और आप सना ख़ान हैं हुज़ूर के, आपको सरकार ने चुना है। नाज़रीन किराम, अगली आवाज़ जो है बड़ा अच्छा लहन, बड़े अच्छे लब लहजे के मालिक हैं। कभी भी उनसे गुफ्तगू की जाए तो एहसास तन्हाई नहीं होता, बड़ा प्यार करते हैं। मेरी मुराद है फ़रीद अहमद खुर्शीदी से। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ़रीद भाई, शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने तमाम मसरूफ़ियात को तर्क करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, और आपकी पूरी टीम का माशाल्लाह। आज के इस अहम मौजू के ऊपर मुझे भी आपने अपने इस पैनल में शामिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत खुशी हुई तमाम दोस्तों से यहाँ पे मिलकर। अल्लाह ताला आप जिस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं उसमें खूब सरकार के सदक़े में कामयाबी अता फरमा आपको। बेशक नाज़रीन किराम, चलते हैं महक की जानिब और कलाम से आगाज़ करती हैं, उसके बाद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेंगे। जी महक, बिस्मिल्लाह। तेरा जलवा जलवाए लम यज़ल, तेरा जलवा जलवाए लम यज़ल, तेरा सिलसिला है वो सिलसिला जो हर एक ख़याल से माँ सिवा, जो हर एक निगाह से मावरा, तेरा जलवा जलवाए लम यज़ल। तू हर एक
نفس تو نظر نظر، تو نفس نفس تو نظر نظر، تجھے کوئی بھی نہیں پا سکا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تو ہر ایک دکھ کا علاج ہے، تیرا نام عشق کی لاج ہے، تو ہر ایک دکھ کا علاج ہے، تیرا نام عشق کی لاج ہے، تو تجلیوں کی وہ ابتدا، تو محبتوں کی وہ انتہا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، سبحان اللہ۔ یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے، یہ کہاں کسی کی مجال ہے جو مقدرات بدل سکے، جو تو اذن دے تو چلے ہوا، جو تو حکم دے تو چلے فضا، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے بات کرنی ہے سرکار کی، اور جو گستاخی کی ہے اس معلوم نے، ہم نے اس پہ لعنت بھی کرنی ہے آج کے دن، اور اسے یہ احساس دلانا ہے کہ تو لعنتی ہے، تو کچھ بھی کر لے تو لعنتی ہے۔ اور ناظرین کرام، نور خاکی جو کہ اس پروگرام کو ہمارے لے کے چل رہے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ملک محمد ناصر، اور ان کی محبتیں، پیار عبداللہ شاہ غازی پہ ڈیلی کی روزانہ کی بنیاد پر ڈھیروں وہاں پر لوگ آتے ہیں، اور لنگر وہاں پہ وہ تقسیم کرتے ہیں، اور کئی 100 دیگیں جو ایک دن میں وہ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ لنگر ناظرین کرام ہوتا ہے جو 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے۔ ملک محمد ناصر پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور درگاہ عبداللہ شاہ غازی پہ کسی بھی ٹائم آپ چلے جائیے، وہاں پر آپ کو لنگر ملے گا، اور یہ ان کی محبت ہے۔ ناظرین کرام، ملک محمد ناصر اور مجاہد بھائی جو ہمارے سیٹ کے روح رواں ہیں، ان کی آج طبیعت ناساز ہے جو وہ نہیں آ سکے، دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ان کی صحت یابی کی خبر ہمیں جلد سنائے۔ ناظرین کرام، وقت دعا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، وقفے سے واپس آئیں گے، مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، جیسے کہ گزشتہ دنوں بھی ہم نے جمعے کو سرکار کے حوالے سے ہی بات کی، ان کی ناموس پہ ہی بات کی، آج بھی ہم نے وہی ٹاپک رکھا ہے، حکمران چپ ہے، غریب غربا جو لوگ ہیں، کیا وہی عاشق رسول رہ گئے؟ کیا امیر لوگوں کا کام نہیں ہے؟ کیا جو امیر بنتے ہیں امیروں کا ذکر کر کے کیا اپنے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، کیا وہ احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکتے؟ کیا کوئی تکلیف ہے ان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بات یہ ہے علی ابرار صاحب کہ آپ مستقل اس ایشو پہ پروگرام کر رہے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ حکمران طبقے کو بیدار کیا جائے، تاکہ اس اہم ترین اور نازک مسئلے پر امت مسلمہ کو متفق اور ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں حکمران طبقہ جو ہے، جب وہ حکمرانی سے باہر ہوتا ہے تو اس کا ایجنڈا اور اس کی جو سلسلے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں،
لیکن جب وہ حکمرانی میں آتے ہیں تو پھر یکسر اپنے دعووں سے اور اپنے وعدوں سے انحراف کر بیٹھتے ہیں. جیسے آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ، جب حکمران ریاست مدینہ بنانے کی باتیں کر رہے تھے تو بلند و بالا دعووں کا بھی اظہار ہو رہا تھا اور مختلف فورم پر اس بات کا بھی اظہار ہو رہا تھا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکمرانی حصے میں آئی ہے تو پھر وہ دعوے اور وہ ریاست مدینہ کی باتیں صرف باتوں کی حد تک ہی معاملات رہ گئے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ایجنڈا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی جائے. تو دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ صرف قصص کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے واقعات بیان کر دیے جو لوگوں کی دلچسپی اور تباہ کا سبب بنے. نہیں، قرآن میں واقعات جو بیان ہوئے اس کے اندر حکمت بیان ہوئی، اور وہ واقعات کسی بھی نبی سے متعلق ہوں اس میں حکمت پوشیدہ اللہ نے رکھی. تو قرآن تو وہ آفاقی، الہامی اور معجزاتی کتاب ہے کہ جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی. بے شک. اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک جتنے انبیاء ماسبق علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں ان سب کی عظمتوں کو، ان کی رفتوں کو، ان کی عصمتوں کا دفاع قرآن نے کیا. واہ 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 واہ، بے شک. صرف خاتم النبیین کی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اٹھا لیں تو پورا میلاد نامہ، پورا مولود کا تذکرہ ان کا سورہ مریم میں ملتا ہے. آ جائیں تو جناب سلیمان کا تذکرہ، جناب موسیٰ کا تذکرہ، یعنی میں کس کس نبی کی بات کروں. تو قرآن تو ہر نبی کی عظمت کی بات کر رہا ہے، ان کا دفاع کر رہا ہے، ان کی عصمتوں کی بات کر رہا ہے. یعنی جن قوموں نے اپنے نبی کے حوالے سے ایک کنٹروورشل باتیں جو ہے وہ ڈکلیئر کی، قرآن نے ان کنٹروورشل باتوں کا دفاع کیا. اور جناب مریم کی عصمت پہ قرآن نے بات کی. یعنی پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. اور حصول ہوا اس کا جو حاصل کی انہوں نے گندم وہ 40,81,000 یعنی کہ تقریباً 4,19,000 میٹرک ٹن گندم کم پنجاب میں پروکیور کی گئی. خیبر پختونخوا نے جو اپنا پروکیورمنٹ ٹارگٹ رکھا تھا وہ 4,50,000 میٹرک ٹن تھا، اور ٹوٹل جو گندم انہوں نے پروکیور کی ہے وہ 20,000 میٹرک ٹن. پاسکو کا پروکیورمنٹ ٹارگٹ تھا 1.8 ملین میٹرک ٹن، 18 لاکھ میٹرک ٹن پاسکو کو گندم پروکیور کرنا تھی، اور ٹوٹل جو پاسکو نے گندم پروکیور. Geo News Half Hourly Clock is brought to you by mouth-watering chicken with the crunchiest popcorn coating. دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ قرآن مجید ہاں کا ہاں ہاں، جو مادر عیسیٰ سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. جناب موسیٰ کی والدہ، جناب موسیٰ کا تذکرہ، پورا میلاد مولود نامہ قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی ہم تو اس حد تک عظمت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قائل ہیں کہ پورا قصص الانبیاء اس واقعے پر شاہد ہے. قرآن کی آیت اس بات پہ شاہد ہیں کہ جب ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا نیل کے حوالے جناب موسیٰ کو کر دیا اور وہ دریا نیل کی لہروں سے بہتا 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 اسی مقام پر آ کر رک گیا کہ جس مقام سے وہ چھپانا چاہ رہی ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب پورے بنی اسرائیل کی دائیوں کو جمع کیا گیا کہ جناب موسیٰ کو کوئی دودھ پلائے، لیکن اللہ نے حرام قرار دیا کسی بھی دائی پر موسیٰ کہ موسیٰ اس کا دودھ نہیں پی سکتے. نبی تھے. واہ واہ واہ. اب جب تک ماں کو ان کے پاس فراہم نہیں کر دیا، پروردگار نے قدرت سے ان کے انگوٹھے میں لعاب پیدا کیا، وہ دودھ پیدا کیا، اور وہاں سے وہ اپنی خوراک کی کمی کو پورا کرتے رہے. کیونکہ معصوم تھے. معصوم تھے. تو یعنی ہم تو اس حد تک عظمتوں کے قائل ہیں نبیوں کے، کیونکہ قرآن نے ایک فاصل قائم کر دیا. قرآن نے ایک جو ہے وہ مقام ڈکلیئر کر دیا کہ انبیاء مسبق کا مقام، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں کیا ہیں. تو ہم کسی نبی کے بارے میں گستاخی کا تصور کیا ایک لمحے کے برابر میں بھی اگر یہ سوچ لیں تو ہمارا ایمان رخصت ہو جائے، ہم واصل جہنم قرار پائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی پوری امت، پورے عالم سے
یہ بات کے متقاضی ہیں، اس بات کے متقاضی ہیں کہ خدا را جب ہم آپ کے نبیوں کی عظمتوں کے، رفتوں کے، عصمتوں کے قائل ہیں تو کیا مصیبت ہے کہ آپ رسالت مآب کے حوالے سے جو ہے یہ گستاخی کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو ہم کتنا چاہتے ہیں، کتنا یہ تو ہمارے چاہتے ہیں؟ نبی نہیں، ہیں. ہم آج تک تو میں آپ بتا رہا ہوں بھی کہ تو ہم نے ہمیں جناب مریم کی عصمت کی بات قرآن نے کی. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی مریم علیہ السلام کا پورا تذکرہ سورہ مریم کے عنوان سے قرآن مجید بالکل میں ایسا ہی موجود ہے. ہے. تو اب اس کا دیکھیں اس دن بھی بات یہی ہوئی تھی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھیں اس کا طریقہ کار ماسوائے اس کی کچھ نہیں ہے کہ ہم اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے تحت قانونی حوالے سے یہ کام کریں کہ بھائی جب ہر مذاہب کے افراد، ان کے نمائندے موجود ہیں اقوام متحدہ میں، تو ان تمام افراد کے جو اقوام کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ باور کرایا جائے، ان کو یہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ کی جائے کہ جس طرح سے آپ کے جو لیڈرز ہیں ہم ان کا احترام مقدم جانتے ہیں، ان کے احترام آپ کے چرچ ہوں، ہم آپ کے چرچ کو قریب سے ہم اتنا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور آپ ہمارے مسلمانوں کی دلازاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ مندر ہوں، چرچ ہو، گردوارہ ہو، ہم سب کے احترام کے قائل ہیں. ہم کسی کے احترام کو جو ہے وہ ہم اس کے احترام کو توبالا نہیں کرنا چاہتے. جس کا احترام ہے وہ رہے سراکوں پر. لیکن جب آپ کے بزرگوں کا احترام اتنا مقدم ہے تو کیوں ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شان آپ کی نگاہوں میں ایسی کیوں جو ہے وہ کمتر ہو گئی کہ جب دل چاہتا ہے آپ خاکے بنا کر جو ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا، ابھی دیکھیے کتنی بڑی مہم چلائی شیعہ سنی فساد کرنے کے لیے، لیکن شیعہ کو بھی پتا ہے کہ ان کا دشمن کون ہے، سنی کو بھی پتا ہے. اسی طرح سے تمام ہی مذہب کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا دشمن کون ہے، یہ کون سازشیں کرتا ہے ان کو لڑوانے کے لیے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سب ایک ہو گئے، ہماری سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، تو انہوں نے یہ سوچا چھوڑ دیا. انہوں نے بولا تمام کا دل ہم دکھائیں گے. ایسا ہی آفتاب بھائی آپ کی طرف آؤں گا میں. شروع میں جو شاہ صاحب نے کی، آپ نے تو اپنے انداز میں اچھے بیان کیا. میں اس بات کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو نا توفیقات کی ہوتی ہیں. جس کو توفیق ہو گئی واہ 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 اس نے کر دیا، آپ کو ہو گئی آپ نے کر دیا، مجھے ہوئی میں نے کر دیا. اب جس کو توفیق ہو جائے، اب اس میں وہ سیٹ ہو، غریب ہو، بالکل ایک دم مانی کہ جو نیچے طبقے کا بندہ ہو. جیسے کہ ابھی بھی ایک حادثہ ہوا ہے، اس کی بھی ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں. جس کو توفیقات ہو گئی وہ اپنا حصہ لے رہا ہے. ہاں، وہ قائد آباد میں کسی بینک مینیجر نے گستاخی کی ہے تو اس نے اس کو شہید کر دیا. دیکھیں نا اس کی توفیقات، مطلب شہید کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا. ہاں بالکل قتل کر دیا. بات اگر ایسے ہی ہے، اسی پہ میں آپ سے بات کر رہا. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں انہی موضوعات پر جیسے بھی شاید ہم توجہ دلائی یہ ہو رہا ہے. اکثر ربیع النور شریف کا جب مہینے کی آمد ہوتی ہے اور آپ جب محرم الحرام کو سفر کو رخصت کرتے ہیں تو اس وقت ایک لہر دوڑ جاتی ہے فرقہ واریت کی. اور اس کے ساتھ میں گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی کہ جو کلام کے حوالے سے شاہ صاحب نے میرا تذکرہ کیا ہے، 10 سالوں کا مبے جب بھی ربیع النور شریف کی آمد ہوتی تھی تو کسی نہ کسی بات پہ دھرنے لگ جاتے ہیں. کوئی بھی جو وہ بابا جی والے لگائیں یا کوئی دوسری سنی تنظیمات لگائیں یا کوئی بھی لگائے تو دھرنے ہو جاتے ہیں. دھرنوں کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ناموس سے رسالت کی بات. میں نے اکثر ربیع النور شریف سے پہلے اس کو دیکھا ہے، جیسے اب دوبارہ ہو رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں گستاخیاں جو شروع ہوئی ہیں وہ ربیع النور شریف کے مہینے سے ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں سب جگہ احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے، محفلوں میں بھی، چینلز پر بھی لوگ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، پریس کلب پر کر رہے ہیں، سیاسی تنظیمیں کر رہی ہیں، دینی تنظیمیں کر رہی ہیں، ہر مکاتب فکر کا بندہ اپنے طور پر بات کر رہا ہے. جب یہ مسئلہ آیا تھا تو آپ نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اہل بیت اور صحابہ کے حوالے سے جب بات ہوئی، اتنی بڑی ریلیاں نکلیں، جلوس نکلے، سب نے اپنے موقف بیان کیے کہ ہم الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے بھی کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے بھی کرتے ہیں. نہ ہم کسی کو چھیڑتے اور اگر کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم برداشت بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی کو نہیں چھیڑ رہے تو کوئی ہمیں بھی نہ چھیڑے. کسی ولی کامل کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان ان کی ولی کی تو بات دور کی ہے، وہ تو سراپا کائنات ہیں بھائی. آپ وہاں کر رہے ہیں. اگر کسی ولی کے حوالے سے کوئی بات نکل جائے تو سنی تڑپ جائے اور کھڑا ہو جائے اپنے اس بزرگ کے لیے بات کرنے کے لیے، احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے. اور آفتاب بھائی بات صرف سنی کی نہیں ہے، بات صرف حلال اور حرام کی ہے. ضروری نہیں ہے. اور جو حلال کا ہوگا تو وہ نبی سے عشق کرے گا، اس میں شیعہ سنی دیوبندی نہیں، سب کریں گے. علی ابرار نبی کریم تمام کائنات کے وارث ہیں. اس میں حوالے سے ایڈ کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں نا تو کائنات میں نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی پروگرام کیا، 12 مجالس میں یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر امت مسلمہ، ہم مسلمانان عالم جتنے بھی اس وقت دنیا میں روئے زمین پر آباد ہیں،
اگر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکٹھے اور یکجا ہو جاتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملعون میں یا کسی بالکل ایسا ہی ہے، تحقیق میں ایسا ہی ہے، یہ جرت ہوتی ہے. اگر ایک لیکن مٹھی ہو میں جائے اس بات کا ایک اظہار یہاں پہ کرتا چلوں، اور یہ چونکہ اب یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے پروگرام اور اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو ہمیں عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے متفقہ علیہ جامع ازہر سے لے کر اور نجف اور قم تک بیٹھ کر ہمیں یہ چیز طے کرنی ہوگی کہ رسول اللہ کی آمد ظاہری ظہور جو دنیا میں ہوا ہے اس کے بعد کے جو مراحل ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں. بے شک وجہ ایسا اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ہم قصص الانبیاء میں یہ تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ جو امت میں داخل ہے موسیٰ نبی، اللہ نے اس کے اوپر دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا، اور ایک طرف ہم متفقہ علیہ ہماری کتب میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں آئی ہے کہ رسالت مآب کی آمد کے بعد جو والدہ گرامی کا مرحلہ تھا وہ تھوڑا سا دشوار ہو گیا تھا، تو مختلف دائیوں کو بلا کر یعنی صوبیہ تک کا نام جو ہے وہ آیا جو ابو لہب کے حوالے سے، اور پھر دائی حلیمہ. ہم دائی حلیمہ جو ہے وہ حضرت دائی حلیمہ کہ ہم کوئی ان کی خدا نخواستہ کوئی اس کے نہیں ہے منکر، لیکن سوال یہ ہے کہ دائی لفظ تو لگ گیا نا، ان کے نام کے ساتھ بھی دائی لفظ لگ گیا. تو کیا آج تک 1450 سال کے بعد بھی مسلمانان عالم یہ طے نہیں کر سکا کہ رسالت مآب کو جو ہے وہ ولادت کے بعد ظاہری ظہور کے بعد کس نے دودھ پلایا؟ یعنی موسیٰ نبی پر تو اللہ دودھ حرام قرار دے اور ماں کو فراہم کرے. عیسیٰ نبی دنیا میں آ رہے ہیں تو استفا کے و طاہرہ کے جناب مریم کے لیے لفظ آیا، یعنی استفا ہم نے منتخب کیا و طاہرہ کے، یعنی ہم نے تمہیں طاہر کر دیا، پاک کر دیا. اب ایک طرف ہم یہ سیرت میں لکھ رہے ہیں کہ رسالت مآب ہوئے دنیا میں آئے ظاہری طور پر، اور پھر ان کے دودھ فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ دائیوں کا انتظام کیا گیا. پھر یہ بھی سیرت کی اور تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ رسالت مآب جب معراج پر جا رہے ہیں تو ان کا دل گھبرایا جب ان کا گزر دوزخ کے پاس سے ہوا، تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ مجھ پہ کیفیت کیوں طاری ہو رہی ہے؟ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، کہ جبرائیل امین نے کہا رسالت مآب چونکہ یہاں پر آپ کے والدین ہیں تو اس لیے آپ کا دل مغموم ہوا. تو یہ سیرت کی کتابیں جو ہیں کیا یہ صرف ہم ہی پڑھتے ہیں؟ اسے کوئی اور نہیں پڑھ رہا؟ ویکیپیڈیا پر دیگر حوالوں سے کتب ہماری جو ہے وہ نیٹ پر بھی اپلوڈ ہے، گوگل پہ بھی اپلوڈ ہے. دیکھیں گستاخی کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنے اندر جو اس طرح کا مواد ہے، جو اس طرح کا لٹریچر ہے، اس کو ہم نے حذف کرنا ہوگا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی ہم احتجاج کے لیے نکلنے سامنے والا آ کے کہہ دے کہ بھائی آپ کی کتب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، واہ 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 واہ، یہ تو آپ کس طرح سے جو آ کر دیکھیں ہمیں سرکار کی حقیقی سیرت جو ہے، حقیقی سیرت جو ہے، حقیقی عصمت جو ہے بلال بھائی، وہ اس کو میں نے وہی بات کی کہ جامع ازہر سے لے کر قم اور نجف کے جو مراکز ہیں ہمارے علمی تعلیمی، ان کے علماء کو، ان کے فقہا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یا تو اس تاریخ کو صحیح مان کے چلو کہ جو آج لکھی ہوئی ہو جس تاریخ کو پڑھ کر دوسرے لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، یا پھر ایک ایسی حقیقی تاریخ عقائد کی روشنی میں مرتب کی جائے کہ جس میں اس طرح کی تمام لغویات کا، تمام تر گستاخیوں کا خاتمہ ہو، اور حقیقی سیرت جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو بیان کیا جائے، تاکہ نسل نو کے لیے ایک یہ مشعل راہ قرار پائے، ان کی ذہن کی جو گندگی اس کو سیکل کر سکے. اور باقاعدہ اس پہ قانون بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے کہ بھئی آیا طے تو کریں کرائٹیریا کہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی سیرت بھی بیان ہوئی، ان کی ولادت بھی بیان ہوئی، ان کی زندگی کے حالات بھی بیان ہوئے، اور اپنا جو رسول ہے جو خاتم النبیین ہے، سردار الانبیاء ہے، جو نور اول ہے، جو نقطہ اول ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو علت غائب ممکنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے. کیا بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ لولا کا موجود لما خلقت الافلاق، اللہ نے کہا رسول اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میں افلاق سبحان اللہ. اگر ہم یہ سیرت بھی بیان کریں اور دوسری طرف یہ سیرت بیان کریں کہ ولادت کے تیسرے دن جناب مختلف دائیوں کو بلا کر ان کو دودھ ان کا پلایا گیا. دیکھیں دودھ جو ہے ماں کا، وہ اس لیے ڈاکٹرز آج میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ وہ بچے کے جزء بدن بنتا ہے. اور کیا تاریخ یا سیرت کی کتاب بھی ثابت کر سکتی ہے جو دائی پلانے والی آئی ہے رسول کو، اس کا ایمان رسالت پہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل رسالت تو اس وقت بڑی دنیا میں خوبصورت بات چل رہی ہے، اور ہم نے کوئی ناراض نہ ہو سکا، ایک میں اس کو بس ایک سیکنڈ لوں گا، کوئی ناراض نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ بات میرے عقیدے میں، میرے جو ہے اس میں تکلیف دہ ہے. ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر دنیا میں آ جائے اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ماں نہ رہے
تو ہم کیا اپنے بچوں کو کسی ہندو عقیدے نہیں، دائی یا آپ ہر عقیدے عیسائی کی دائی بات کے ہے حوالے کریں گے؟ یہ آپ کا عقیدہ بالکل قابل عزت ہے. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا، وقفے سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. جمعے کا دن ہے اور بات ہو رہی ہے گستاخانہ خاکوں کے خلاف جو اس معلوم نے گستاخی کی ہے میرے سرکار کے عاشقوں کو. ایک دفعہ پھر اس نے للکارا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو جواب دیں گے، اور آج بھی دیں گے، کل بھی دیں گے، اور روز قیامت بھی دیں گے. تیرا گریبان ہم پکڑیں گے. تو ناظرین کرام علامہ صاحب کی بڑی اچھی گفتگو تو ہم نے سنی. تو آفتاب آپ کی طرف چلتے ہیں. جب آپ نے یہ کلام پڑھا، خیر نہیں تو اس کی تو خیر اب ہے ہی نہیں. آفتاب قادری اگر تیری خیر واقعی نہیں ہے، اب یہ کلام پیش کریں گے اور تیری ایسی کی تیسی اب ہوگی. آفتاب آپ کلام پیش کیجئے اور اسی کلام کے بعد آپ سے اس کلام کے بارے میں جانیں گے بھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں چند شعر پیش کرتا ہوں جس طرح سے آپ نے مجھے حکم دیا اور محبت پیش کی. ترانہ اہل سنت یہ میرے ورثے میں آیا کہ میں نے پیش کیا. یہ حضور نے مجھ سے پیش کروایا، میں نے تو نہیں کیا. میری کیا طاقت، میری کیا قوت کہ میں کام کر سکتا. حقیقت بات ہے کہ سرکار جو چن لیتے ہیں میں نے کہا نا آپ کو کہ جس سے وہ جو لفظ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ توفیقات. ہاں کیا بات. اچھا کئی کروڑ پتی لوگ ہیں جو پیسہ ہونے کے باوجود علامہ صاحب عمرے پہ نہیں جا سکتے. اتنا پیسہ ہے لیکن نیت وہی بات ہے کہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ بھائی یہ قبولیت کی بات ہے. الحمدللہ. بسم اللہ کیجئے. پیش کر رہا ہوں. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. ناموں سے رسالت پہ لٹا دیں گے دل و جان، گستاخوں کے سر کاٹ کے رکھ دیں گے مسلمان. سرکار کی توہین اگر کوئی کرے گا ہم اس کے شب روز بنا ڈالیں گے زندان. دو ٹوک ہے یہ بات کوئی خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. یہ لوگ یقیناً ہے ابو جہل کے پیرو، مل جائیں جہاں بھی انہیں ہر سمت سے گھیرو. ہے ان کی زبانوں کو لگاموں کی ضرورت، آتے ہیں غلامان محمد ذرا ٹھہرو. اب انقلاب آنے میں کوئی دیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. ہم دین محمد کے ہیں جانباز سپاہی، ہے کفر فروشوں کے لیے وجہ تباہی. جرت ہے شجاعت ہے حمیت بھی ہے ہم میں، ہم حیدر کرار کی راہوں کے راہی. بیکار کسی سے بھی ہمیں بیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. ایک شعر اس کا رہتا ہے، اس سے قبل میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار یہ تو گناہگار ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کیا، نہ عمرے کیے، اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سنیوں کے حوالے سے میں اپنے ایک مسلک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لوگ تنازع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. شاعر کتنی خوبصورت انداز میں ایک بات کر رہا ہے، آپ سنیے. خیر نہیں خیر نہیں خیر نہیں ہے گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے. مانا کہ گناہگار و خطا کار ہے لیکن ہم لوگ فدائے شہ ابرار ہے لیکن
دامان عمل میں کوئی نیکی تو نہیں ہے جہاں ان پہ فدا کرنے کو تیار ہے، لیکن اے مردہ ضمیری تیرا سر پیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے۔ مانا کہ گناہگار و خطا کار ہے، لیکن ہم لوگ فدائے شہ ابرار ہے، لیکن دامان عمل میں کوئی نیکی تو نہیں ہے جہاں ان پہ فدا کرنے کو تیار ہے، لیکن اے مردہ ضمیری تیرا سر پیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے، خیر نہیں، خیر نہیں، خیر نہیں ہے، گستاخ محمد تیری اب خیر نہیں ہے۔ اور گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ ماحول طاری کیا ہے، کیا بات ہے۔ میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے فرید بھائی کی طرف جاؤں گا۔ فرید بھائی آپ بھی اسی تسلسل کو اور اسی ماحول میں رہتے ہوئے اجاگر کر دیجئے سرکار کے ذکر کو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آفتاب بھائی نے پڑھا، اور یہ زمانہ شہرت بڑی ان کے اس کلام نے حاصل کی ہے الحمدللہ، کیونکہ محفل سجی ہے، اور محفلی کی مناسبت سے میں کلام چند اشعار کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کہ ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا، دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، اور دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو، دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو، ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا، ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، اور یاد طیبہ میں سب تڑپتے ہیں، یاد طیبہ میں سب تڑپتے ہیں، سب کی آنکھوں کو ہم نے نم دیکھا، سب کی آنکھوں کو ہم نے نم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، اور یہ محفل نعت جو سجاتے محفل نعت جو
سجاتے ہیں ان کو خوشحال دم بدم دیکھا ان کو خوشحال دم بدم دیکھا ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا. اور جس موضوع پر آج کا یہ پروگرام ہے اسی مناسبت سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا بس آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں آل رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اور تیرا اعجاز کب مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال. جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. جو ہر جمعے کو ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں جس کا اور آج آفتاب نے تو کمال ہی کر دیا اور فرید بھائی آپ نے بھی اور مہک آپ نے بھی اور بلال بھائی آپ نے بھی. نعت خوانی کا تسلسل ادب پہ مبنی ہوتا ہے اگر اس کو تسلسل کو اپنے برقرار رکھنا ہے تو نیتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ادب کا خیال کرنا ہے اور نعت خوان ہوتا ہی وہی ہے جو ادب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کی شان بیان کریں. علامہ صاحب بڑی اچھی بات آپ نے تینوں کے کلام سنے اور بات پھر وہی ہے گستاخان خاکے. تو ہماری حکومت کو چاہیے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ آئندہ ایسا کوئی اقدام نہ اٹھے باہر سے. دیکھیں علی ابرار صاحب بات یہ ہے کہ جتنے بھی فورمز ہیں ان فورمز پر جو ہے وہ جا کر یہ بات باور کرائی جائے کہ جس طرح سے ہم تمام جو ہے وہ فرقوں کے جو بزرگان ہیں ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی بلندی کے قائل ہیں ان کے احترام کے قائل ہیں اسی طرح سے ہمارے خاتم النبیین جو سردار الانبیاء ہیں ان کی عظمت اور بلندی کا کیا مقام مرتبہ ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ توریت ہو انجیل ہو یا زبور ہو جی جی ان میں چاہے کتنی ہی تحریفات ہو جائیں اور ان میں سے کتنی چیزوں کو حذف کر دیا جائے
لیکن یہ شان خدا بندی ہے، یہ عظمت پروردگار ہے کہ انہی حذف شدہ جو ہے وہ توریت، انجیل و زبور کے صحائف سے، مصحف سے عظمت مصطفیٰ کا کوئی نہ کوئی پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ توہین کرنے والا نہ ہندو ہے، نہ کوئی دہریہ ہے، نہ کوئی پارسی ہے، یہ اہلیان کتاب جو ہیں، جو اہل کتاب ہماری نظر میں ہے، یہودی اور عیسائی، وہ فرقے، وہ افراد کہ جو توحید پر بھی عقیدہ رکھ رہے ہیں اور خاتم النبیین کے علاوہ تمام انبیاء ما سبق کی نبوتوں پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آ کر کے رسالت مآب کی عظمت کے قائل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی عظمتوں کے قائل بھی ہیں؟ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر وہی بات آ کے یہاں پہ رکے گی کہ ایک ایسا فورم ہمارے پاس ہے کہ جہاں پر ہم پوری امت مسلمہ کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، اور وہ فورم ہے یونائٹڈ نیشن، وہ فورم ہے اقوام متحدہ کا، کہ جہاں پر ہم بیٹھ کر اس حوالے سے ایک پالیسی مرتب کر کے اس طبقے کو جگا سکتے ہیں کہ بھائی خدا را اس طرح کے ماحول کو جو ہے وہ نہ بنایا جائے کہ آپ کے لیے بھی وہ ماحول سازگار نہ ہو اور ہمارے لیے بھی وہ ماحول سازگار نہ ہو۔ اس لیے کہ اس وقت پورا عالم جو ہے، روئے زمین پر موجود ہر فرد جو ہے وہ ایک عذاب کو بھگت رہا ہے، ایک عذاب کو جھیل رہا ہے جس کا نام ہے کرونا۔ تو کیا یہ خداوند عالم کی ناراضگی کے سبب سے نہیں ہے کہ وہ انسان کے جو ترقی کی وہ منازل طے کرتا ہوا اس عالم کو کنٹرول میں رکھنے کی اور کرنے کی کوششوں میں عمل پیرا ہے کہ چاند پر ہم نے اپنے قدم اتار دیے، ہم سورج کی روشنی کو، شعاؤں کو، لہروں کو کنٹرول کرنے کے جو ہے وہ عزائم اور ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا بل گیٹس کا وہ ارادہ نہیں سامنے آیا؟ کیا آج جو ہے وہ پوری دنیا میں ہم نے ماحول کو کنٹرول کرنے کا نظام نہیں بنا لیا، ویدر کو کنٹرول کرنے کا نظام نہیں بنا لیا؟ لیکن یہ قدرت پروردگار تھی کہ اس نے ایک ایسے جراثیم سے یا ایسے بیکٹیریا سے انسان کو متاثر کرنا شروع کر دیا کہ جو آج ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا، مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا رہا، اور آج تک پورا 1 سال گزر گیا، عالم انسانیت یہ بات طے نہیں کر سکی کہ یہ وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہے؟ عذاب بھی تو ہے، عذاب ہے۔ دیکھیں نا، اب انہی کا عذاب ہم پہ پڑ رہا ہے۔ محبوب ترین ہستی کی اللہ کے جو خاتم النبیین ہے، جو سردار الانبیاء ہے، آپ اس کی عظمت کے خلاف بات کریں، اس کی رفتوں کے خلاف بات کریں، اس کی عصمت کے خلاف بات کریں اور اللہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ بھائی دیکھیں، اللہ انسانی صورت میں آ کے کسی کو نہیں ڈراتا، اللہ عذاب نازل کرتا، آفتیں نازل کرتا۔ کسی بھی اقوام پر اللہ خود زمین پہ اتر کے آ کے اللہ نے کوڑے یا تماچے یا جو ہے وہ کوئی عذاب نازل نہیں کیا، اس نے موسمی تغیرات کے ذریعے عذابوں کو نازل کیا، کسی پہ ہوا چلا کر، کسی کے اوپر طوفان نوح لا کر، کسی کے اوپر جو ہے وہ شہروں کو پلٹ کر الٹ کر۔ تو اب آج کے زمانے میں عذاب کی کنڈیشن یہ آ گئی کہ اس نے ایک ایسا بیکٹیریا آپ کو مسلط کر دیا کہ جو آج تک یہ طے نہیں کر سکی۔ اچھا علامہ صاحب، انٹرپٹ کروں گا آپ کو کہ عذاب تو انہی پہ آیا نا، یہ وہاں سے منتقل پاکستان کی طرف انہوں نے کیا، یہ بھی ایک فرونیت ہے، گھن پستا ہے نا، یہ بھی تو ایک فرونیت ہے نا ان یہ کی، بھی گندم کے ساتھ گھن پستا ہے کہ بھائی اب ظاہر ہے جب گندم پسے گا تو کچھ نہ کچھ گھن بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے، وہ کر وہ رہے ہیں، بھوگا تھم رہے ہیں بات۔ لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ دیکھیں ہمیں ایک ایسا فورم بنانا پڑے گا جہاں پر ہم سیرت کی ایسی کتابیں مرتب کریں کہ جہاں سے رسول اللہ کی حقیقی سیرت، حقیقی جو ہے وہ عظمت آیا ہو، ان کو ظاہر ہو۔ دیکھیں، انما بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیں، مریم کے لیے کہا اصطفیٰ کے وطہرا کے، ایک دفعہ طہارت کا لفظ آیا، یہاں آیا ویطہرکم تطہیرا، یعنی 2 دفعہ پاک کرتے ہیں۔ تو انبیاء ما سبق کے پاس بھی عصمت ہے اور آل محمد کے پاس بھی، رسالت مآب کے پاس بھی عصمت و طہارت ہے۔ 2 دفعہ طہارت کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اتنے پاک و پاکیزہ بنایا۔ اب دیکھیں، پانی بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے، سورج بھی پاک ہے، یعنی پانی پاک کرتا بھی ہے، پاک ہے بھی، سورج پاک کرتا بھی ہے، پاک ہے بھی، مٹی پاک کرتی بھی، پاک ہے بھی۔ لیکن جس میں جتنی قدرت اور صلاحیت ہوگی وہ اتنا پاکیزگی کو اس میں جو ہے وہ سامنے والے کو پاک کرے گی۔ یعنی پانی اگر آب مضاف ہے تو سامنے والے کو پاک نہیں کر سکتا، سامنے والے کو پاک نہیں کر سکتا۔ مٹی اگر خراب ہے، غلاظت میں اس میں آلودہ ہو گئی ہے تو وہ پاک نہیں کر سکتی۔ سورج کی کرنیں جب تک غلاظت صاف نہیں ہوگی وہ پاک نہیں کر سکتی۔ تو ہر پاکیزگی میں کنڈیشن آ گئی جو پاک کرنے والی ظاہری چیزیں ہیں۔ بالکل ایسا۔ لیکن آل محمد کو پانی نے پاک نہیں کیا، مٹی نے پاک نہیں کیا، سورج نے پاک نہیں کیا، آل محمد کو پاک کیا اللہ نے، تو نور ہے، پاک و پاکیزہ بنایا اللہ نے، میں چھوٹی سی بات، عصمت داخل کی اللہ نے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس عصمت جو اللہ کی عصمت ہے وہ اللہ نے عصمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھی۔
اس لیے کہ نور اول تھے، عقل اول تھے، حسن اول تھے، نور اول تھے، گنتی کا پہلا عدد تھے. تو جیسا کمال اللہ نے میرے رسول میں رکھا ایسا کمال کسی نبی میں نہیں رکھا. میں پھر وہی بات کروں گا کہ 3 سپرلیٹو ڈگریوں میں سیکنڈ نمبر پر رسالت مآب ہیں اللہ کے بعد اس پورے عالم میں. اور مولا امیر کائنات جیسی ہستی، علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں رسول اللہ کے اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار ہوں. واہ واہ واہ. تو جو کائنات آدم و عالم کا سردار علی ہو وہ یہ کہے کہ میں رسول کے اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار ہوں، تو اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی بلندی، اس سے بڑی رفعت، اس سے بڑی عصمت و ہے ہی نہیں. بے شک رسول اللہ کے لیے کیا ہوگی. ان کو ماننے میں جس نے شک کیا میرے خیال سے وہ بھی کافر، خیال یقیناً وہ بھی کافر ہوگا. جی بالکل. کیا کہہ رہے تھے آپ علامہ صاحب کی گفتگو سے؟ میں یہ گفتگو علامہ صاحب نے پہلے بھی اس موضوع پر بات کی اور دوبارہ اس موضوع پر انہوں نے دوبارہ لٹریچر والی جو بات انہوں نے کی ہے نا، دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے. ہمیں چاہیے، جیسے ان کا پلیٹ فارم ہے، ہمارا پلیٹ فارم ہے، اور آج تو خوش نصیبی کہ آپ ایک چینل کے پر بیٹھ کر اتنی بڑی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اس سے بڑی میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں. تو میں تو کہوں گا کہ قرارداد ایسی پیش ہونی چاہیے. ہم اپنے طور پر ہم اپنی بات کریں، فرقہ وائرس سے مبرہ ہو کے. دیکھیں جیسے حضرت نے بات کی نا، میں نے کہا نا کہ تمام کی بات ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بالکل رحمۃ اللہ عالمین ہے، ٹھیک ہے، وہ گفتگو پہلے بھی ہوئی، ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ محمد و آل محمد اور صحابہ کرام سب کی شان بیان کی جائے. بالکل سب کے جو مراتب ہیں، جو رتبے ہیں، سب کے رتبے ہیں، ان پر بات کی جائے. صرف ایک پر نہیں، یا کسی ایک اجماع نہیں کہ کسی پہ بھی آپ نے نام لیا، یا ایک اہل بیت کی بات کر رہا ہے، ایک صحابہ کرام کی کر رہا ہے، اور نبی کی جو ہے وہ دونوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اپنے آپ کے جو موقف ہیں، جو آپ کی کتب میں لکھا ہے، آپ وہ بیان کریں، اپنے اسٹیجوں میں بیان کریں، اپنی بارگاہوں میں کریں، ہم مساجد میں کریں. ہم ہی کریں گے نا. جب تک اس کرسی سے، اس ممبر سے آواز نہیں اٹھے گی تو آگے پہنچے گی کیسے؟ اس ممبر سے آواز یہ پہنچ رہی ہے کہ صرف علی علی کرو یا صرف صحابہ صحابہ کرو، تو پھر تو یہ اختلافاتی باتیں رہیں گے نا ساری زندگی. جب یہیں سے محبت کا پیغام آئے گا، دیکھیں ممبر ہی سب سے بڑی جگہ ہے. بالکل ایسے ممبر سے محبت کا پیغام ہوگا بالکل تو محبت عام ہوں گی. جب ممبر سے ہی جنگ کی بات ہوگی تو جنگ ہوگی. ابھی آپ کے سامنے شاہ صاحب نے جب شروع میں آغاز کیا، حضرت نے بھی اس پر بات کی کہ جب اس طرح کی ایک لہر دوڑی، شیعہ سنی والی لہر دوڑی، اب آپ مجھے بتائیں انہوں نے یا میں نے روکی؟ انہوں نے روکی. لیکن جو اوپری لیول پر جو علماء اکرام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کے بڑے ہیں، ہوئی نا مشاورت، مل کر بیٹھے، جوڑ کر ساری دشمن کو تلاش کیا. تمام مکاتب فکر کے لوگ وہاں موجود تھے. جو میٹنگ ہوئی تھی سب کے علم میں بات ہے، وہاں بیٹھ کر مطلب ایک بات کی گئی، ایک قرارداد رکھی گئی. تو آپ دیکھیں الحمدللہ ابھی سکون سے سارا ماحول گزرا ہے. ورنہ یہی بات ہوتی تھی کہ یار ربیع الاول کا بھی کچھ ابھی پتہ نہیں ہے، کہ جلوس میں کچھ نہ ہو جائے، کیا بات ہو. جو آخری ایام کے جلوس سیلم کا رہ گیا تھا. اور شاہ صاحب ایسا ہے کہ لائن تیرے سے جلوس گزر رہا ہو، چاہے وہ شیعہ مذہب کا کیوں نہ ہو، وہاں اہل سنت سبیلے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اور 12 ربیع الاول کا جلوس ہو تو وہاں اہل تشیع کو ویلکم کرتے ہیں. یہی محبت ہمارے یہاں رہنی چاہیے. ابرار بھائی ایک بات میں یہی کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک، یعنی کہ صرف سنی یا وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے، کائنات کے نہیں، تمام جہانوں کے. تو ہمیں اس چیز پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ مقصد کہنے کا ایسا ہے کہ مولا علی جو ہے وہ صرف یا تو نہ آپ کے نہ ہمارے ہیں، پورے عالم اسلام کے ہیں. ایسے ہی قائد راشدین ہے تو سب کے ہی ہے نا. تو سب کے رتبے ہیں، جس کا جو رتبہ ہے اس کے رتبے کو بیان کیا جائے. اصل میں میں نے آپ سے عرض کی نا، ایک بات آپ کی کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا فرد اگر ممبر پہ بیٹھ کر کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی کے مسلک کے خلاف بات کر رہا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے عزائم، اس کا ایجنڈا کیا ہے. بہت اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں گھر رسالت مآب. علامہ صاحب ایک وقفے سے واپس آتے ہیں اور یہی سے کنٹینیو کریں گے. بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی کہ جو کسی بھی فرقے کا ہو، اگر وہ اپنے ممبر سے فرقہ واحد کو ہوا دیتا ہے تو وہ اس کا اس مذہب سے بھی تعلق نہیں ہوتا جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، خوش آمدید. وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بڑی پیاری گفتگو آج ہو رہی ہے سرکار کے ذکر کی، سرکار کی ناموس کی بات ہو رہی ہے. اسی دوران آج ہمیں ایک اور ہمارے سینئر، ان کو کہہ لیں کہ مذہبی اسکالر کہہ لیں، یا سرکار کے ذکر کی محافلوں کا سلسلہ ہو تو وہاں پر وہ آپ کو نظر آتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بنا ہی آقا کے ذکر کے لیے ہوں، کہ میں میری زندگی کے آغاز ہو یا ابھی جس عمر میں ہے وہ
وہ سرکار کا ذکر تو بوڑھا ہونے دیتا ہی نہیں, یہ تو بوڑھے کو بھی جوان رکھتا ہے. میری مراد ہے شیخ عبد المتین صاحب سے. السلام علیکم شیخ صاحب, کیسے ہیں آپ صدر ہیں مزدور یونین KDA کے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے گفتگو تو سنی ہوگی علامہ صاحب کی. آج بھی ہم سرکار کی ناموس کی بات کر رہے ہیں, تو آج آپ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے. اس غلیظ انسان کو ہمیں سبق دینا ہے کہ ابھی بھی عاشق رسول زندہ ہیں. کیا کہیں گے متین بھائی آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. جب ذکر محمد آتا ہے یقین کریں پورے اندر سے اوپر تک جو ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا کرنٹ دوڑتا ہے سمجھے, جیسے کہ آمد ہو رہی ہو اور آپ بیان کر رہے ہو. کیا یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے. ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی تھی, الحمدللہ پورے اس کے اندر سراہا گیا اس گفتگو کو. بڑی سیریس گفتگو پچھلی دفعہ ہوئی تھی یہاں پہ, اور آج بھی ہم جب اس چیز کو لے کے بیٹھے ہیں, سرکار کے لفظ کے آگے کوئی بات گفتگو ہو ہی نہیں سکتی, کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا. اللہ کے بعد اگر ذکر ہے تو صرف میرے نبی کا. علامہ صاحب نے کہا یہ کہ اگر اللہ کے بعد کوئی ہمارے لیے عبادت کے لائق کیا کہیں گے, وہ تو ہے ہی عبادت, ان کو تو وہ آئے ہی عبادت ہے. ہمیں تو ذکر ہے تو میرے نبی کا ذکر ہے. اس پہ جتنا آپ دن بھر درود بھیجتے رہیں جب بھی کم ہے سمجھے, دن بھر درود بھیجتے رہیں, ان کا ذکر کرنے, صرف ان کا ذکر کرتے رہیں, یقین کریں سب کچھ مل جائے گا. اب جس طرح یہ دنیا کے اندر ابھی انہوں نے یہ فرانس کے اندر جو ہوا سمجھے, یقین کریں وہ اتنا کچھ دنیا کے اندر ہو چکا ہے کہ میرے خیال میں نہیں سمجھتا, جیسے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی کہ ہم کوئی ایسا یہاں پہ لائحہ عمل پوری دنیا کے اندر OIC کے ذریعے سے طے کر دیں جس کے ذریعے تمام مسلم ممالک کے لوگ ایک زبان ہو کے, پہلے بھی کہا تھا, ایک زبان ہو کے ایک ملت کا اس پر ثبوت دے کے سمجھے کہ ہم سب اس نقطے پر متحد ہیں, چاہے ہم کسی فرقے کے ہوں, ہم اس پر متحد ہیں کہ کوئی بھی جو چاہے اہل کتاب ہو, چاہے کوئی اہل کتاب نہ ہو, کفار ہو, آتش پرست ہو, کوئی جو ہے اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا, سبحان اللہ, نہیں کر سکتا اس پہ. اور جب ایک دفعہ یہ پیغام چلے جائے, یقین کرے پھر کسی بھی ملک کا صدر ہو یا وہاں کا کوئی اور ادارہ میں کوئی وہ گفتگو کرتا ہو سمجھے, کوئی اور عہدہ رکھتا ہو, کبھی نہیں کر سکتا. اس کا اثر کیا ہوا, یقین کرے پچھلے پروگرام سے جو ہوا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر فرانس کی جتنی بھی جو پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کیا گیا. ابھی بھی کرنا چاہیے نہیں, بائیکاٹ جاری ہے, بائیکاٹ کیے گئے. بائیکاٹ سے یہ اثر ہوا کہ وہاں کی جتنی بھی جو ان کی درآمد تھی, جتنے پروڈکٹ جو بکنی تھی, وہ ساری جو مائنس میں ہو گئی ہے. اب وہاں کے لوگ جو ہے وہ فرانس کے صدر کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیا ہم کیا کہ سارا جو بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے. اور بائیکاٹ کا اتنا زیادہ اثر ہوا ہے کہ آج ہر ملک کے اندر ان کی چیزوں کا روڈوں پہ لوگ پھینک رہے ہیں, روڈوں پہ پھینک رہے ہیں سمجھے, روڈوں پہ پھینک رہے ہیں, اور کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں, روڈوں پہ پھینک رہے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں. ورنہ فری میں چیز مل جائے تو ہر آدمی اٹھا لیتا ہے, لیکن اس چیز کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں, اس چیز کو ہاتھ لگانے والا, کیونکہ وہ غلاظت ہے. وہ ہمارے جب غلاظت ہو گئی, پہلے ہم استعمال کرے تھے, استعمال کیونکہ پہلے جب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب شروع کے وقت تھا تو شراب جو تھی وہ حرام نہیں ہوئی تھی, شراب حرام نہیں ہوئی تھی, لوگ پیتے تھے سمجھے. لیکن جب حکم آیا کہ ہاتھ سے شراب حرام, جتنے مٹکے تھے سب کے سب جو ہے وہ اپنے مدینے میں پھیل گئے, کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا. آج یہی حال فرانس کی پروڈکٹ کا ہے کہ وہ آج زمینوں کے اندر اس کے رول رہے ہیں, اس کے سٹورز یہاں سے وہاں گھوم رہے ہیں سمجھے, پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک میں گھوم رہے ہیں, اور کوئی اس پروڈکٹ کو ہاتھ لگانے والا نہیں. یہ ان کے لیے سب سے بڑا عبرت کا مقام ہے کہ آئندہ کوئی اگر گفتگو کرے گا تو پہلے سمجھے گا کہ ہم نے اس نبی کی شان میں خدا نہ خواستہ گستاخی کی تو ہمارا انجام کیا ہوگا. یہ تو ایک ظاہری دنیا کا نقصان ہے, لیکن آخرت کا نقصان کیا ہے, یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں, سب کے سب جہنمی ہیں. اور اس جہنم کو اس حصے کے اندر جس سے واپس نہیں آتا. بہت سی جگہ جہنم کی ایسی ہیں جہاں سے لوگوں کو واپس نکالا جائے گا, کسی کی سفارش سے, کسی اولیاء کی سفارش سے, کسی نبی کی سفارش سے, کسی ہمارے اس اچھے آدمی, اس اچھے جس کا کردار بہت اچھا, جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا تھا, مقربین میں سے تھا, اس کی سفارش سے نکال جائیں گے. لیکن یہ اس حصے میں ہوں گے جہاں پہ جس کی واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے اس میرے نبی کو چاہنے والا تو میرا رب ہے, میرے نبی کو چاہنے والا تو میرا رب ہے. اس نبی کو چاہنے کے لیے تو اللہ نے خود اس کو معراج کیوں بلایا تھا. کسی نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں, یہ حاصل میرے سرکار کو ہے کہ خود ملنے کے لیے بلایا, ملنے کے لیے. محبوب کو تجھے خود دیکھنا چاہتا ہوں. اور محبوب لفظ جو ہے, محبوب کسے کہا جاتا ہے, تو سب سے زیادہ چاہنے والا ہوتا ہے. اے محبوب کو تجھے خود دیکھنا چاہتا ہوں, خود بنا. کتنا فاصلہ, صرف کونین کا فاصلہ سمجھے. کوئی کائنات میں ایسا آنے کے اتنے انبیاء ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے خود خطاب کیا,
طور پہ کیا سمجھے, اور یہاں تک کیا سمجھے کہ انہوں نے ان کی چاہت اتنی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرے سردار آ رہے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا. تو جب وہ سرداروں کو اس پہ لے گئے سب کے سب وہاں ہو گئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دوبارہ انہوں نے بولا کہ آپ مجھے اٹھایا آپ نے سمجھے, لیکن میں بتاؤں کہ تجھ سے زیادہ چاہنے والا ہے موسیٰ, میں وہ نبی کو جو ہے یہاں پہ لانے والا ہوں تمہارے بعد, جس کو میں خود اپنے عرش پہ بلاؤں گا سمجھے, سبحان اللہ, اس عرش پہ میں بلاؤں گا سمجھے. اور وہ نبی کا مقام تو ابھی لوگوں کو پتہ نہیں, لوگ تو سمجھتے ہیں نبی 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 کرتے ہیں, ارے نبی کا مقام تو پہچانو, نبی کا مقام تو پہچان, نبی کا کیا مقام ہے وہ لوگ پہچانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سمجھ دے دے, تھوڑا سا مشاہدہ دے دے. اور جب ان کو مشاہدہ ہو جاتا ہے یقین کرے وہ گردنیں سر سے نہیں اٹھاتے, یہ گردنیں زمین میں جھکی ہوتی ہے جب ان کا مشاہدہ ہو جاتا ہے, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کیا ہے. جس کے اندر نبی کی محبت پیدا ہو جائے وہ سر اپنا اٹھا نہیں سکتا, وہ آنکھ اپنی ملا نہیں سکتا کس سے سمجھے. نبی کا وہ مقام ہے, اللہ تعالیٰ سب کو نبی کا مقام دے. اور میں کہتا ہوں آئندہ فرانس نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو ماضی کا قصہ بن جائے گا. آئندہ کسی حکومت کی, کسی بھی حکومت کی, چاہے یہ یورپ والے کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہیں, یہ کرتے اس لیے اصل میں یہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ وہاں کے جو معاملات ان کے ہوتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے, کفار کو کر دیا, اپنے لوگوں کو خوش کر دیا, لیکن ان کو پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. انجام انہوں نے دیکھ لیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ملک اللہ نے چاہا, اس کے رسول نے چاہا تو کوئی ملک یہ جسارت نہیں کرے گا کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے کہ ہم یہاں پہ دوبارہ سب یہاں پہ کر. لیکن ابھی بھی ایک بات رہ گئی ہے, بات یہ رہی کہ ابھی بھی OIC کا اجلاس نہیں ہوا ہے, OIC کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوا ہے, اور یہ ان پہ قرضہ ہے OIC کے اوپر. اگر یہ کریں گے تو اللہ کے انجام سے ڈریں OIC والے جتنے ممالک ہیں. OIC کا اکرامی اجلاس ہونا ہے جس کے اندر طے کرنا ہے کہ اب کسی نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہم سب ایک زبان ہو گئے اس ملک کو جو ہے اس کا بائیکاٹ بھی کریں گے, اس ملک کی مصنوعات کو بھی, اس کے ہر معاملات کو, پیٹرول یہاں سے پیٹرول بھی نہیں دیں گے, اور جو ہم چیزیں لیتے ہیں وہ بھی نہیں لیں گے. لیکن دیکھ لیں یہ آپ کے پیروں میں پڑے ہوں گے, یہ پیروں میں آپ کے پڑے ہوں گے. آپ کر کے تو دیکھو یار, بالکل ہمیں کرنا ہے اور ہم کریں گے. آپ نے بہت اچھی بات کہی اور بہت خوبصورت آپ نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور اپنے آقا کی شان کو بھی بیان کیا. علامہ صاحب آخر میں بھی آپ سے چاہوں گا کہ آپ بھی احتجاجاً کچھ ہماری پاکستانی عوام کو بلکہ فرانس کی عوام کو میسج دینا چاہیں گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے. بس حضور یہی ساری باتیں, اور اس کا لب لباب یہ کہ حکمران طبقے کو جو ہے وہ جگانے کی ضرورت ہے. اور حکمران طبقہ جب ہی جاگے گا جب اسے یہ اندازہ ہوگا کہ قبر میں اور آخرت میں اس کا سامنا جو ہے وہ نہ صدارتی کرسی سے ہوگا, نہ وزیر اعظم بنا کے لایا جائے گا, بلکہ آپ کو جس حالت میں پیش کیا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں رسالت مآب کی عظمت و بلندی کے حوالے سے جو ان کے خلاف گستاخیاں ہو رہی تھیں اس میں آپ نے کیا حصہ ڈالا, آپ نے کیا کنٹریبیوشن کیا. بات وہ یہ کہ حکمران طبقہ, اول بات میں نے کی تھی کہ جب اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو اس کی اسٹریٹجی اور ہوتی ہے, اور جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے, جب وہ صدارت پر مسند نشین ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی پریورٹیز اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے. تو کم از کم حکمران طبقے کو یہ چاہیے کہ جیسے مولانا نے یہ بات کہی کہ OIC خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے. OIC کس فورم پہ OIC جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, یمن کا مسئلہ ہو, عراق کا مسئلہ ہو, شام کا مسئلہ ہو, یہ سارے کے سارے امت مسلمہ ہی کے ممالک ہیں نا. اور OIC نمائندہ تنظیم ہے امت مسلمہ کی, جہاں پہ سب حکمران مسلمان جو حکومتیں ہیں ان کے افراد وہاں پہ موجود ہیں. لیکن کیا انہوں نے آج تک جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی سے یا اپنے تدبر سے اور تفکر سے کوئی مسئلہ حل کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا جس طرح سے اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کل وقتی زندگی نہیں, جز وقتی زندگی ہے, اور انسان نے مرنا ہے. انسان نے مرنے کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں اور محمد پیش وہیں قبر میں دیدار ہی آقا کا ہونا ہے, اور جو ہے وہ وہاں پر آپ سے سوال سب سے بڑا یہی ہوگا کہ آپ نے ناموس عظمت مصطفیٰ اہل بیت کے لیے کیا کام کیا, کیا کیا آپ نے. تو بس اس لیے حکمران طبقے کو سمجھ لینا چاہیے کہ, اور میں آخر میں ایک بات یہ کروں گا کہ جیسے میرے بھائی نے ایک بات کہی تھی, ہاں وہ ممبر کی بات کہ ممبروں سے اگر ممبر سے بات ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ دیکھیں گھر ہے رسالت مآب کا, امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے, اور اتنے میں جو ہے وہ دق الباب ہوا تو پتہ یہ کیا گیا بھی کون ہے, کہا جائے حضرت ابوبکر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ والد گرامی بھی تھے اور رسول کے سسر بھی ہیں, تو آ کے بی بی ہی کے حجرے میں تشریف فرما ہوئے. اتنے میں جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب بھی رسالت مآب کے گھر میں داخل ہوئے. تو
تاریخ نے اور مورخوں نے لکھا کہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر کلام تو حضرت عائشہ سے کر رہے تھے، لیکن دیکھ مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب کی طرف رہے تھے. جناب عائشہ نے کہا کہ بابا آپ ملنے مجھ سے آئیں، دیکھ علی کو رہیں. تو کہا کہ عائشہ میں ابھی مسجد نبوی میں ایک حدیث رسول سن کے آ رہا ہوں کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول کبھی کہہ کے جائے کہ ذکر علی عبادت، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بزم میں بیٹھے ہیں، اب رزم میں بیٹھے ہیں، سفر میں بیٹھے ہیں، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، کوئی بھی حالت ہو، ہر عبادت کی کنڈیشن ہے، لیکن ذکر علی کی کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے، یہ انکنڈیشنل ہے. تو جب رسول یہ بات کر جائے تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ صرف ذکر علی ہو رہا. بھائی ذکر علی رسول کر کے جا رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، ہماری کیا مجال. ہم تو ذکر رسول نے جو کیا اس ذکر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور رسول کی تائید حاصل کر رہے ہیں، رسول کی جو ہے خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. علی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر کیا آپ سے مجھ سے زیادہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم سے بلند مرتبہ رکھتے تھے، ہماری جانیں قربان ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ میں لمحے بھر کے لیے بھی عبادت سے محروم نہ ہو جاؤں. تو جس کی منزلت یہ ہو تو اس علی کا تذکرہ ہم نہ کریں تو کون کرے گا حضور. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو اہل بیت جو ہے وہ اسی طرح سے متصل ہے رسول سے جیسے سورج اور اس کی کرنیں، اور یہ محمد والے محمد اللہ سے ایسے متصل ہیں جیسے سورج اور اس کی کرنیں. سورج رہتا ہے لیکن کرنیں اگر نہ پڑیں زمین پر تو اس کی زمین کی افادیت ختم ہو جائے گی. تو اگر اللہ ہے، اگر آل محمد اور رسول اللہ سے متصل رہ کر زمین تک فیض نہ پہنچاتے رہیں تو زمین مردہ ہو جائے. یہ جو فیض عالم پر آ رہا ہے اللہ کا وہ رسول کے ذریعے سے آ رہا ہے، رسول کی. بڑا خوبصورت میسیج ہے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے علامہ صاحب کی. متین بھائی کی طرف چلتے ہیں. متین بھائی آپ مختصر محفلوں میں جا رہے ہیں، مسلسل اور مختصر ٹائم دیتے ہیں، لیکن آج آپ نے وقت دیا ہمیں، تو وہاں جا کر بھی یہی سننے کو دکھ رہا ہے لوگوں میں بیداری ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے، ایک پورے اس وقت عالم کے اندر جو ہے جو بیداری ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی. جو بیداری ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی. دیکھیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں پہ اس کا اثر ہونا چاہیے تھا، جو قوم کو اٹھنا چاہیے تھا، جو ممالک کو اٹھنا چاہیے تھا، وہ نہیں اٹھ پا رہے ہیں. دیکھیے میرے یہاں پہ زندہ باد مرد آباد کرنے سے کچھ نظر نہیں آئے گا جب تک اس ملک کا سربراہ کھڑے ہو کے، اس ملک کا سربراہ کھڑے ہو کے، جیسے یمن کا، جیسے سعودی عرب کا، جیسے لیبیا کا، شام کا، ترکی کا تو پھر بھی صدر کھڑا ہو کے کہتا ہے، بلکہ ابھی سب سے پہلے ترکی کے وزیر اعظم نہیں آگے بھائی ساری قیادت ترکی کے بعد چلی گئی ہے، سب پیچھے رہ گئے. ہم سمجھتے تھے شاید ہمارا ریاست مدینے والا آگے چلے جائے گا، لیکن مدینے والے کی ریاست کا ذکر صرف کرتا ہے، عمل نہیں کرتا. ذکر کرتا ہے، عمل نہیں کرتا. جب تک عمل نہیں کرے گا اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ریاست مدینہ نہیں بنی ہوئی. وہ ذکر نہیں کر رہا اور کام کر رہا ہے. بھائی ناظرین کرام، آج ہم نے یہی یہاں سے سیکھا، اپنے بزرگوں سے عالم دین نے یہی بیان کیا ہے کہ ہمیں اپنے سرکار کا ذکر کرنا ہے، ہم نے ان کی ناموس کا ذکر کرنا ہے. آفتاب بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. فرید بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں چلوں گا مہک کی جانب. مہک اسامہ، آپ کے کلام سے آج کی آخر میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر گستاخ محمد جان جاتا میرے حضور کی شان کو تو وہ گستاخی نہ کرتا. تو اسی حوالے سے ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گی. بالکل ناظرین، مہک کی نعت کی طرف جائیں گے، لیکن مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. دعا میں یاد رکھیے گا. بسم اللہ. دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر. اور چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو
ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرات، دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرات، دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پلسرات، ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور یہ ہر عاشق مصطفیٰ کی دل کی آواز ہے جو کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، اور یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا